عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ بس اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نِداد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نِداد، اسی در پر شترانے
شاد اسی در پر شترانے ناشاد گیلائے رنجوئی نہ کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں بس رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دشت مدینہ کا تمنائی ہے دل مگر دشت مدینہ کا تمنائی ہے جس طرف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 22353 نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار 200 ٹائمز درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے صلی اللہ
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، حبیب کبریا، تاجدار انبیاء، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل ربا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا، حصول ثواب، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اور اس کا انداز کیا ہے، دوزانوں بیٹھا جائے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر تو بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر کسی انداز سے بیٹھ جائیں جو مہذب ہو۔ توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجئے، حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، ما شاء اللہ کہوں گا، استغفر اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، موقع کی مناسبت سے نعرے بھی لگاؤں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل بھی کروں گا، اوروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اس طرح حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ ماہ ربیع الاخر کو حضرت عبد القادر سے نسبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے وصال فرمایا، اسی نسبت سے الحمدللہ عاشقان غوث بالخصوص اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ ذکر غوث پاک کرتے ہیں، لنگر غوث پاک کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے ذکر غوث کرتے ہیں، رتبہ غوث اعظم کا سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ ابو عمر عثمان اور شیخ عبد الخالق حریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہما بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم تیسری صفر المظفر 555 سنی ہجری کو مدرسے میں حاضر تھے۔ حضور پر نور مشکل کشا 11ویں والے پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھڑاؤں پہنی۔ کھڑاؤں کہتے ہیں لکڑیوں کی جوتیاں جو ہوتی ہیں۔ وضو فرمایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب سلام پھیرا تو ایک جلال بھری چیخ ماری، ایک کھڑاؤں یعنی لکڑی کی جوتی مبارک اٹھا کر ہوا میں پھینکی، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر دوسری بار جلال بھری چیخ بلند فرمائی اور دوسری کھڑاؤں بھی ہوا میں پھینک دی۔ اب غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی ہیبت کی وجہ سے پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دن، تاریخ، وقت ہم نے نوٹ کر لیا۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے ولیوں کے سردار پیران پیر روشن ضمیر پیر دستگیر علی رحمت اللہ القدیر کی خدمت میں کپڑوں کے تھان اور کچھ نقد پیش کیا۔ اس دن والی دونوں کھڑاؤں، وہ لکڑی کی جوتیاں بھی انہوں نے پیش کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہمارا قافلہ فلاں جنگل میں جاتا تھا، رہزنوں نے یعنی ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے لوٹ لیا۔ اس وقت ہم نے حضور کی دہائی دی، یعنی غوث پاک کو پکارا۔ 2 چیخیں ہم نے ایسی سنی کہ جس سے سارا جنگل دہل گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید اب کوئی مدد کو آ پہنچا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔
وہاں ہر دل غوث اعظم کی مدد کا منتظر تھا۔ اتنے میں وہ لٹیرے پریشان حال آئے، کہنے لگے خدا کے واسطے ہمارا جرم معاف کر دو، اپنا سامان لے لو جو ہم نے تم سے لوٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاجر جو قافلے والے تھے، ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو ان ڈاکوؤں کے دونوں سردار مرے پڑے تھے، اور دونوں کھڑاؤں غوث پاک کی مبارک چپل، لکڑی والی چپل، ان کے سینوں پر رکھی ہوئی تھی۔ ان رہزنوں نے ساری سرگزشت بیان کی اور ہمارا مال ہم کو واپس لوٹا دیا۔ ہم نے اسی وقت اس مال سے غوث پاک کی نظر مان لی، لہذا ہم اس وقت ادائے نظر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تاریخ، دن اور وقت ملایا گیا تو بالکل اس کے مطابق پایا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی جدہ الکریم وعلیہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح مصیبتیں ٹالتے ہیں، ایک اور اس کی حکایت سنی۔ ایک بار آپ کا ایک خادم صبح صبح روتے ہوئے حاضر ہوا، عرض کی حضور بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی رات مجھے 70 بار غسل کی حاجت ہوئی۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، مرض نہیں ہے، بلکہ رات لوہے محفوظ میں ہم نے تمہاری نسبت 70 بار بدکاری لکھی دیکھی تھی، ہم نے اس کو تمہارے لیے خواب میں تبدیل کر دیا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا، اور جو کوئی میرا توسل کر کے، میرا وسیلہ کر کے اللہ تعالی سے حاجت چاہے، اس کی حاجت پوری ہو۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، مصیبت دینا کام کس کا،
سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک کا وظیفہ ورد یہ مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علی رحمۃ اللہ الکوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ مشائخ سے نقل فرماتے ہیں، ایک ختم تعلیم کرتے ہیں، جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے اول 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 111 بار درود شریف پڑھے، پھر 111 بار کلمہ تمجید، پھر 111 بار کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی خدا کے واسطے کچھ عطا کیجئے. شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے غوث کی عظمت مرحبا، سلطان ولایت، پیشوائے طریقت، ولیوں پہ حکومت، مرشد کی صورت، میرے پیر کی صولت. سبحان اللہ. میرے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کے مدرسے کے طلباء کہتے ہیں حضور ہمیں سبق پڑھانے میں مصروف تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مدرس بھی تھے، بہت بڑے مفتی تھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ کے مدرسے کے طلباء کہتے ہیں کہ حضور ہمیں سبق پڑھا رہے تھے، یکایک چہرہ پاک سرخ ہو گیا، دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا. ذرا دیر میں یعنی کچھ ہی دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، ہاتھ تر ہے. طلباء کہتے ہیں کہ ہم نے جلال و ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھا نہیں، لیکن ہم نے وہ دن، تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا. 2 مہینے کے بعد کچھ تاجر حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے تحائف غوث پاک کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کیے. غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی تو انہوں نے بیان کیا ہم یہاں سے 2 مہینے کی راہ کے فاصلے پر تھے، ہمارا جہاز آ رہا تھا، اچانک ہوائے مخالف چلی، تلاطم پیدا ہوا، جہاز ڈوبنے لگا، پانی کا جہاز، شپ. ہم کو اس وقت گھبراہٹ میں کچھ نہ بن پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا. اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ نکلا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے پر لگا دیا. تاریخ دن ملایا تو بالکل صحیح اور مطابق پایا. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں
بچا غوث اعظم اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے مریدوں کو غوث پاک کے غلاموں کو غموں کے سمندر سے دریا سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیوں مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم کے بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے غوث کی عظمت سلطان ولایت پیشوائے طریقت ولیوں پہ حکومت مرحبا مرشد کی صورت مرحبا میرے پیر کی سہولت مرحبا المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک منقول ہے تفریح الخاطر میں لکھا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں صبح کے وقت ایک خادم بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا عرض کی حضور آج شام کو میرے ہاں روزہ افطار فرمائے آپ نے وعدہ فرما لیا وہ خادم گئے تو دوسرے خادم حاضر ہو گئے انہوں نے بھی عرض کی حضور آج شام کو میرے ہاں روزہ افطار فرمائے آپ نے ان سے وعدہ فرما لیا تیسرے خادم آئے آپ نے ان سے بھی وعدہ فرما لیا یکے بعد دیگرے 70 خادم آئے ہر ایک نے یہی عرض کی اور غوث پاک نے ہر ایک سے وعدہ فرما لیا کہ شام کو تمہارے ہاں افطار کروں گا افطار کا وقت آیا تو شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے اس ایک ہی وقت میں ہر ایک کے یہاں تشریف فرما ہو کر ان کے ہاں روزہ افطار کیا کھانا تناول فرمایا صبح ہوئی یہ خادم جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے وہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات مرشد ہمارے ہاں تشریف لائے تھے کھانا کھایا کہ تم غلط کہتے ہو مرشد پاک تو ہمارے ہاں تشریف لائے تھے تیسرے نے کہا نہیں تم غلط کہتے ہو ہمارے ہاں تشریف لائے تھے اب آپس میں بحث ہو گئی جب مدرسے والوں نے سنا تو انہوں نے کہا رات تو غوث پاک مدرسے سے باہر نکلے نہیں آپ نے تو روزہ یہیں افطار فرمایا تھا یہیں کھانا کھایا تھا اب سب حیران جب بارگاہ غوثیت میں حاضری ہوئی اور عرض کی کہ یہ کیا بات ہے فرمایا تعجب نہ کرو اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ بیک وقت یعنی ایٹ اے ٹائم ایک آن میں متعدد مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا یہ اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے خلیفہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی کا کلام ہے آپ کہہ رہے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں نہیں آ سکتا معمہ غوث اعظم کا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ ہمیں دو
خطابت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، بے کس کی حمایت غوث پاک، بے بس کی حراحت غوث پاک، سرتاب شرافت دریائے کرامت، اے بحر سخاوت ہو ہم پہ عنایت، رہنمائے شریعت اے شاہ طریقت، اللہ کی رحمت اے رب کی نعمت، اے باعث برکت اے صاحب عزت، المدد یا غوث پاک، 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 المدد یا غوث پاک۔ بہجت الاسرار میں ہے، ایک شیخ سے نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ بغداد معلیٰ کے ایک سوداگر نے حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ کثرت سے مشائخ اور بھی موجود ہیں، دسترخوان بچھا دیا گیا، طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ اب دو شخص ایک بڑا ٹوکرا جس کا منہ بندھا ہوا تھا وہ لائے اور دسترخوان کے آخر میں رکھ دیا۔ میزبان نے درخواست کی کہ کھانا کھائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک نیچا کیے، تشریف فرما تھے، کچھ نہ فرمایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی۔ اور ہمیں مدنی ماحول میں سمجھایا جاتا ہے کہ بزرگوں سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ دسترخوان پر اگر کوئی عالم ہے، پیر ہے، کوئی بڑی عمر والا ہے، اس سے یہ ادب ہے کہ اس سے پہلے کھانا شروع نہ کیا جائے۔ اہل مجلس پر آپ کی ہیبت اور جلال ایسی طاری تھی کہ سارے خاموش ہو کر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اللہ والوں کا جو ادب کرتے ان کا یہی انداز ہوتا ہے، اور ایسے سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے اپنے خلیفہ شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک اور صاحب کو حکم دیا، یہ ٹوکرا اٹھا کے لاؤ۔ وہ ٹوکرا جس کا منہ بندھا ہوا تھا لایا گیا، پیش کیا گیا، فرمایا اس کو کھولو۔ کھولا تو اس ٹوکرے کے اندر میزبان کا بیٹا تھا جو کہ مادرزاد یعنی پیدائشی اندھا تھا، جزام سے بھرا ہوا، فالج کا مارا ہوا۔ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد نے فرمایا کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر۔ یہ سنتے ہی وہ فالج زدہ، فالج کا مارا ہوا مادرزاد اندھا لڑکا کھڑا ہو کر دوڑنا شروع ہو گیا، بینا ہو گیا، اور ایسا لگتا تھا جیسے کبھی یہ بیمار ہی نہیں ہوا۔ حاضرین میں عجیب جوش پیدا ہو گیا، سخت شور بلند ہوا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجوم سے باہر تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ اس وقت کے ایک بزرگ حضرت شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی اللہ تعالی کے حکم سے، اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کرتے ہیں، بلکہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دار الشفا آستانہ غوث اعظم کا۔ کاش غوث پاک ہم پر نگاہ کرم فرما دیں اور گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما دیں۔ عجب دار الشفا ہے آستانہ
شفا پاتے ہیں صدہا جام لب امراض مہلک سے عجب دارو شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں سہارا. مزید سنیے. حضرت شیخ خضر موصلی علی رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں میں 13 سال غوث پاک کی خدمت میں حاضر رہا. جس مریض کو اطباء یعنی ڈاکٹرز جواب دے دیتے آپ کے پاس لایا جاتا, آپ دعا فرماتے یا اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ ایسا صحت مند ہو جاتا گویا کبھی بیمار ہی نہ تھا. ایک مریض استسقاء کا آپ کی بارگاہ میں لایا گیا, پیٹ اس کا بہت بڑھ گیا تھا مرض کی وجہ سے. آپ نے دست مبارک پھیر دیا, بالکل آرام ہو گیا اور کبھی اس کو اس مرض کی شکایت نہ ہوئی. عجب دار شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. میرے غوث کی عظمت, سلطان ولایت, پیشوائے طریقت, ولیوں پہ حکومت. سبحان اللہ. عجب دار شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. ایک مرتبہ شیخ ابو معالی بغدادی بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور میرے بیٹے کو 15 مہینوں سے بخار ہے, علاج کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں. فرمایا اس کے کان میں کہو شیخ عبد القادر نے فرمایا اے بخار تو یہاں سے چلا جا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, اپنے بیٹے کے کان میں یہ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا بخار چلا جا. پھر اس بچے کو کبھی بخار نہ ہوا. عجب دار شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. عجب دار شفا ہے آستانہ. کاش گناہوں کے مرض سے ہم شفا پا جائیں. امیر اہل سنت نے گناہوں کے مرض سے شفا یابی کے لیے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں نا. نیک بننے کا نسخہ ہے, جب نیک بنیں گے گناہوں کے مرض سے شفا ہو جائے گی. تو کاش ہم روز فکر مدینہ کریں اور کسی جامع شرائط پیر سے تعلق قائم کر کے غوث پاک سے نسبت کر لیں, قادری ہو جائیں, غوث پاک کے غلام ہو جائیں. انشاءاللہ ظاہری امراض سے بھی شفا ملے گی, باطنی امراض سے بھی شفا حاصل ہوگی. دیکھیں مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر غوث پاک سے نسبت کتنوں کی قائم ہوئی, اور غوث پاک سے نسبت قائم ہوئی تو کتنوں نے مرض عصیاں سے, گناہوں کے مرض سے شفائیں پائی ہیں. تو مدنی بہاروں کے رسالے پڑھیں, فیضان سنت پڑھیں, جا بجا مدنی بہاریں. کیسے کیسے گناہوں کے مریض, عقائد کی خرابی, اعمال کی خرابی, چوریاں, ڈکیتیاں, فیشن پرستی, استغفر اللہ, شراب نوشی, بدکاری, کیا کیا گناہ کرتے تھے, مگر غوث پاک سے نسبت قائم ہوئی, سبحان اللہ, شفا یابی مل گئی. عجب دار شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں
ادریس یعقوبی علی رحمۃ اللہ الکوی یہ فرماتے ہیں میرے پیر شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے حضور غوث الثقلین، غوث الثقلین کا کیا مطلب ہے؟ ثقلین یعنی جن اور انسان. ہمارے غوث پاک جنوں کے بھی مرشد ہیں، انسانوں کے بھی مرشد ہیں. تو غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لے گئے. عرض کی حضرت یہ میرا مرید ہے. غوث پاک کے جسم پاک پر ایک کپڑا تھا، آپ نے اتارا اور انہیں عنایت فرمایا. فرمایا علی تم نے تندرستی کی قمیض پہن لی. چنانچہ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے وہ مبارک قمیض جو غوث پاک نے عطا فرمائی تھی وہ پہنی، 65 سال 65 ایئرز 65 سال سے مجھ کو کسی قسم کی بیماری نہ ہوئی. عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دار الشفا ہے آستانہ. اے رب کی نعمت غوث پاک، اے باعث برکت غوث پاک، اے صاحب عزت المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک. بہجت الاسرار میں ہے کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شیخ غوث وقت حضرت ابو الوفا تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے. بہت بزرگ تھے، ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک بالکل سفید تھی. بیان کا انداز بڑا دلکش تھا اور ہزاروں افراد دور دور سے سفر کر کے ان کے اجتماع میں حاضری دیتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نوجوان تھے اور علم دین حاصل کر رہے تھے. آپ بھی ان کے اجتماع میں تشریف لے گئے. جیسے ہی آپ نے اس مجلس میں اس اجتماع میں جلوہ فرمایا تو فوراً حضرت ابو الوفا تاج العارفین خاموش ہو گئے. اپنے خادم سے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس مجلس سے باہر نکال دو، اس اجتماع سے باہر کر دو. ایسا کیا گیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوبارہ اجتماع میں آ گئے. پھر خادم سے فرمایا ایک خادم یہ صاحبزادے پھر اجتماع میں آ گئے، ان کو باہر لے جاؤ. اب جتنے بھی چھوٹے بڑے صغیر و کبیر اجتماع میں موجود تھے سب نے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیا. 3 بار آپ کو اجتماع سے اٹھا کر بھیجا گیا. جب سب نے آپ کو دیکھ لیا، سب نے آپ کی طرف توجہ کر لی کہ اس نوجوان کو بار بار اجتماع سے باہر بھیجا جا رہا ہے، تو اب حضرت ابو الوفا تاج العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے. سب لوگوں کو فرمایا اے لوگوں محبوب سبحانی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تمام لوگ کھڑے ہو گئے. اب حضرت تاج العارفین نے غوث پاک سے ہاتھ ملایا، معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، اپنی جگہ بٹھایا، پیشانی پر بوسہ دیا، کہا عبد القادر کہیں یہ شبہ دل میں نہ لانا کہ میں نے 3 بار تم کو اپنی مجلس سے بنیت حقارت اٹھایا. نہیں، بلکہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں تم کو اچھی طرح پہچان لیں. آج ہمارا وقت ہے، کل تمہارا وقت ہوگا اے عبد القادر، اور میں اس تمہارے وقت کو دیکھ رہا ہوں جب تم بغداد میں منبر پر فرما رہے ہو قدمی ہادہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور تمام اولیاء اپنی اپنی گردنیں جھکائے تمہارے قدم کو اپنی گردن اور سر اور آنکھوں پر لے رہے ہیں. پھر یہ ولی اللہ اتنے بڑے، یہ صالح، اتنے بڑے مبلغ، اتنے بڑے عالم منبر سے نیچے
آئے اور غوث پاک کو اپنے ساتھ بٹھایا. کہا عبد القادر جب تمہارا وقت ہو ہماری اس سفید داڑھی کو نہ بھول جانا. یہ کہتے کہتے ان کی روح تن مبارک سے پرواز کر گئی کہ اقلیم میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا. جمیل الرحمن قادری رضوی علیہ رحمت اللہ الکبیر فرما رہے ہیں کہ اولیاء اس آستانے کے منگتے سائل ہیں. کیوں کہ ملک ولایت پر غوث پاک کا قبضہ ہے. سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے بزار علی رحمت اللہ الغفار یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک شیخ عدی بن مسافر رحمت اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کو گیا. یہ بھی ایک بزرگ تھے. جب وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا عمر دریا کو چھوڑ کر نہر کے پاس آئے ہو. اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی تمام محبوبوں کے افسر ہیں. سارے اولیاء اللہ کی باغ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. شیخ موسیٰ ہارون کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی خیر الناس یعنی بہترین مرد سلطان الاولیاء سید العارفین ہیں. میں ان کا کیوں نہ ادب کروں جبکہ فرشتے ان کا ادب کرتے ہیں. جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ایک اور بزرگ کا سنیے. یہ فرماتے ہیں شیخ علی بن وہب شیبانی علی رحمت اللہ الغنی یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اکابر اولیاء سے ہیں. بہت بڑا خوش نصیب ہے جو ان کے ساتھ نسبت رکھتا ہے یا دل میں ان کی شان و عظمت رکھتا ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں. فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا سے پوچھا چچا وہ بھی بڑے بزرگ تھے چچا بھی ان کے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا ادب بہت کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں کیوں نہ ان کا ادب کروں. ان کو وجود تام تصرف کامل عطا فرمایا گیا ہے اور عالم ملکوت میں ان پر فخر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے حال اور تمام اولیاء کے احوال پر ان کو قابو دے دیا ہے چاہے روک دیں چاہے چھوڑ دیں. نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت مرحبا.
ایک بار آپ کے اجتماع غوثیہ میں ایک نصرانی راہب، کرسچن راہب، اس کا نام تھا سنان، اس نے آ کر اسلام قبول کیا. پھر اس نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے اسلام قبول کرنے کی نیت کی تو دل میں خیال آیا یمن میں جو سب سے افضل ہوگا اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا. اسی خیال میں سو گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. فرماتے ہیں اے سنان تو بغداد جا اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر، کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ہیں. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. کہتے ہیں کہ ایک چور غوث پاک کے سرائے مقدس میں آپ کے آستان عالیہ پر چوری کرنے کے لیے آیا. جب مکان میں قدم رکھا تو اندھا ہو گیا. اب ہر طرف سر ٹکرا رہا ہے، راستہ نہیں ملتا. مجبور ہو کر بیٹھ گیا. صبح کو گرفتار ہو گیا، بارگاہ غوثیت میں لایا گیا. فرمایا یہ ہمارے یہاں دنیا کی دولت چرانے آیا تھا، ہم اس کو وہ دولت عنایت فرمائیں گے جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی. آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو فوراً اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. پھر نگاہ فرمائی، مرتبہ ولایت عنایت فرمایا. ایک شخص نے ابدال میں سے انتقال فرمایا تو اس کو اس کی جگہ قائم کر کے بھیج دیا. سبحان اللہ. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. جو قادری ہیں، غوث پاک سے نسبت رکھنے والے ہیں، غوث پاک کی شان و عظمت کے قائل ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے مزے ہیں. سبحان اللہ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ. مزید سنیے. حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کہتے ہیں میں رات بھر جاگتا رہتا. یہ غوث پاک کے خادم ہیں. اس خیال سے کسی وقت مرشد کی خدمت بجا لاؤں. تاجدار غوثیت ایک رات مکان سے باہر تشریف لائے. میں نے پانی کا لوٹا حاضر کیا، آپ نے توجہ نہ فرمائی. دروازے کی طرف تشریف لے گئے. جیسے ہی غوث پاک دروازے کی طرف آئے دروازہ خود بخود کھل گیا. آپ تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. پھر بغداد کی شہر پناہ کے دروازے پر پہنچے تو وہ بھی دروازہ خود بخود کھل گیا. پہلے کے دور میں وہ شہروں کے داخلے کے بھی دروازے ہوتے تھے، انٹرنس کے بھی. وہ جو شہر کا اختتام ہوتا تھا وہ دروازہ بھی خود کھل گیا. چند قدم مرشدی چلے تھے کہ ایک ایسا شہر نظر آیا جس کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. آپ اس شہر میں داخل ہوئے، ایک مکان میں رونق افروز ہوئے. وہاں 6 افراد بیٹھے ہوئے تھے. جب غوث پاک پہنچے تو سب آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. سلام انہوں نے عرض کیا. ایک مکان کے گوشے سے کچھ رونے اور کراہنے کی آواز آنے لگی. تھوڑی دیر میں وہ آواز بند ہو گئی. اتنے میں ایک مرد آیا. اس مکان کے گوشے میں جا کر ایک میت کو کندھے پر رکھ کر باہر چلا گیا. اب ایک اور شخص لایا گیا، بڑی بڑی مونچھیں، ننگے سر، صورت میں وضع میں وہ کرسچن لگ رہا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس کے سر اور لبوں کے بال تراشے، ٹوپی پہنائی، محمد نام رکھا.
اور ان 6 جو افراد وہاں موجود تھے ان سے فرمایا ہم نے اس 7ویں کی جگہ اس کو قائم کیا. یہ فرما کر مرشدی باہر تشریف لائے. چند قدم ہی چلے تھے کہ بغداد آ گیا. دروازہ خود بخود کھل گیا. مدرسے میں تشریف لائے, دروازہ خود بخود بند ہو گیا. غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد مکان کے اندر تشریف لے گئے. میں مدرسے میں بیٹھ گیا. میں یہ سوچنے لگا کہ میں مرشد کے پیچھے گیا, پیچھے پیچھے آیا, میرے آنے جانے کی خبر شاید مرشد کو نہیں ہوئی. رات اسی فکر میں کاٹی, یہ واقعہ کیا ہے, یہ مرشد کہاں گئے تھے, وہ کون لوگ تھے, کس کا انتقال ہوا تھا, اس کو 7واں کون تھا جس کو کہاں کیا مقرر کیا. تو کہتے ہیں میں صبح غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تو ہیبت کی وجہ سے میری زبان نہیں کھل رہی تھی. غوث پاک نے فرمایا بیٹا پڑھتے نہیں. عرض کی میں حضور کو قسم دیتا ہوں رات کا واقعہ مجھے بتائیے, یہ رات کیا تھا. فرمایا وہ شہر نہاون تھا. وہ 6 افراد جو تم نے دیکھے وہ ابدال تھے. یہ ولیوں کی قسم ہے, بہت اعلیٰ قسم کے ولی. اور 7ویں ان کے جو رفیق تھے ان کا نزا کا وقت تھا, جس کے کراہنے کی آواز تم سنتے تھے, یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا, آواز بند ہو گئی. پھر وہ جو اس کی لاش کو اپنے کندھے پر لے گئے وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے. تجہیز و تکفین کے لیے لے گئے تھے. اور وہ شخص جس کی میں نے مونچھیں اور سر کے بال تراشے کلمہ پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک نصرانی تھا. میں نے اس 7ویں کی جگہ اس کو قائم کیا. اے ابو الحسن, جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے نہ کہنا. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا, بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ. بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. میرے غوث کی عظمت مرحبا سلطان ولایت, مرحبا پیشوائی طریقت, مرحبا ولیوں پہ حکومت, مرشد کی صورت. کیا شان ہے غوث اعظم کی اور کیا 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 بیان کی جائے. آپ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بیان پڑھنا چاہیں تو اجتماع کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا ہوں منع کی لاش رسالہ پڑھیں. یہ کیا ہے؟ اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کی کرامات ہیں, اور رسالہ ہے جنات کا بادشاہ, یہ پڑھیے. اس میں کیا ہے؟ نماز غوثیہ کا طریقہ, اولیاء حیات ہیں, یہ بھی اس میں لکھا ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا کیسا ہے, یہ بھی لکھا ہے. نسخہ بغدادی بھی لکھا ہے. قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول بھی اس میں درج ہیں. ایک رسالہ ہے سانپ نما جن, جنات بھی میرے غوث پاک کے مرید تھے, اس میں لکھا ہوا ہے تھے اور ہیں. نیند اڑانے کا عجیب نسخہ, مرشد کے 16 حقوق, کامل پیر کی بیعت توڑنے کے نقصانات, وہ بھی اس میں لکھی ہوئی. اور غوث پاک کے مریدوں کے لیے بشارت کے بغدادی مدنی پھول بھی لکھیں. چلیں کچھ آپ کو میں اس میں سے عرض بھی کرتا ہوں.
پیران پیر، روشن ضمیر، پیر دستگیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا فرمان بشارت نشان مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا، جس میں میرے مصاحبوں یعنی دوستوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، نہیں پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کے کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، بندہ غوث اعظم کا یعنی غوث پاک کا غلام، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہ شعر بھی مداح الحبیب جمیل الرحمن قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا ہے۔ اب اس کے متعلق غوث پاک کا فرمان سنیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں۔ میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے۔ مریدی لا تخف، اے میرے مرید غم نہ کر، خوف نہ کر۔ مریدی لا تخف کے کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی ان کا حلیہ بیان کروں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ ضعیف البدن تھے، میانہ قد مبارک آپ کا درمیانہ تھا، سینہ مبارک چوڑا تھا، فراخ تھا، اور داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی، دراز تھی، رنگ مبارک گندمی تھا، ابرو مبارک ملے ہوئے تھے، آنکھیں مبارک سیاہ تھیں، آواز مبارک بلند تھی۔ یہ کیسی
روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں، نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک، آپ کا مختصر تعارف بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی سن لیں، حاضرین بھی سن لیں۔ غوث پاک سے محبت بھی ہوتی ہے، 11ویں شریف بھی دلاتے ہیں، آپ سے عقیدت بھی کرتے ہیں، نسبت بھی رکھتے ہیں، نام ہی پتہ نہیں ہوتا۔ غوث پاک کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ کیا نام ہے؟ آپ کی کنیت ہے ابو محمد، کنیت کیا ہے؟ اور القابات کسی اچھے وصف کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں۔ القابات تو بے شمار ہیں، مشہور یہ ہیں محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم۔ آپ کی ولادت ہوئی قصبہ جیلان میں 470 سنہ ہجری میں، 470 سنہ ہجری، اور آپ نے دنیا سے پردہ کب فرمایا؟ 561 سنہ ہجری میں۔ مزار پر انوار کہاں پر ہے؟ بغداد میں۔ سبحان اللہ۔ غوث کا مطلب کیا ہے؟ غوث کا مطلب ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا، کیونکہ ہمارے غوث پاک غریبوں حاجت مندوں کی مدد فرماتے تھے اور فرماتے ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے غوث اعظم۔ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے ہیں حسینی۔ غوث پاک کا قصیدہ غوثیہ جو ہے نا، اس میں سنیے، خود غوث پاک اپنا تعارف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، میں امام حسن کی اولاد سے ہوں اور میرا مرتبہ خاص مقام ہے اور میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ انا الجیلیو محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبالی، میں گیلان یعنی جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، اور میرے فیض و صداقت کے نشان یعنی جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ میرے غوث کا جھنڈا، سبحان اللہ، پیارا پیارا غوث کا جھنڈا، اونچا اونچا نیلا نیلا۔ غوث پاک فرماتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، عبد القادر میرا مشہور و معروف نام ہے اور میرے نانا جان یعنی سرکار عالمیان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا۔ اب والدہ کی طرف سے حسینی ہے اور آپ کے والد، سبحان اللہ، آپ کا نام ہے سید موسیٰ اور لقب ہے جنگی دوست، اور آپ کے نانا جان یہ بھی اولیاء میں سے تھے۔ یہ ولیوں کا گھرانہ ہے، غوث پاک کا گھرانہ۔ غوث پاک کے حالات پڑھنے کے لیے یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، غوث پاک کے حالات، اور ماشاءاللہ تذکرہ غوث اعظم DVD مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے، وہ آپ پڑھ لیں گے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سبحان اللہ عاشق غوث پاک کی زبانی سنیں گے۔ امیر اہل سنت عاشق غوث پاک ہے نا بھائی، غوث پاک سے نسبتیں قائم کرواتے ہیں، غوث پاک کی محبت دلوں میں پیدا کرتے ہیں، تو وہ لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کی، اپنے ولیوں کی، اپنے پیاروں کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ان کی اطاعت بھی نصیب فرمائے، یہ جو کہیں ان کا حکم بھی مانے، ان کی اتباع بھی نصیب فرمائے۔ تو غوث پاک نے دین اسلام کی خاطر ساری زندگی گزاری، کاش ہمیں بھی مسافروں قافلوں کا مسافر بننے کا شرف حاصل ہوتا رہے۔
غوث پاک نے عراق کے جنگلوں میں 25 سال گزارے. کاش ہم بھی قافلوں میں سفر کریں. دعوت اسلامی کے 3 دن کے قافلوں میں، 30 دن کے قافلوں میں 12 ماہ کے لیے سبحان اللہ اپنے آپ کو پیش کریں. میرے غوث پاک نے 15 سال ہر رات پورا قرآن پڑھا. ہم قرآن کھول کر نہ دیکھیں تو یہ تو مزے کی بات نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. تو کاش ہم بھی پکے نمازی بن جائیں. نیازی ہونا بہت اچھی بات ہے، مگر نمازی ہونا تو اس سے بھی اچھی بات ہے نا بھائی. اور امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہم نیازی بعد میں، نمازی پہلے. نیاز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. نیاز تو ایک اچھا کام ہے، مستحب کام ہے. نماز تو فرض ہے اور جماعت سے پڑھنا واجب ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی پنج سورہ میں نے سے نکال. مکتبۃ المدینہ پر آپ امیر اہل سنت کے رسائل جو میں نے اعلان کیا، جنات کا بادشاہ، سانپ نما جن، منی کی لاش، یہ آپ ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. یہ ضرور لیں، اس کو پڑھیں تاکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بھی عقیدت ہمارے وہ سینے میں گھر کر جائے. جب پڑھیں گے آپ کے متعلق تو محبت اور بھی انشاءاللہ آئے گی، بھی مضبوط بھی ہوگی. اس طرح مکتبۃ المدینہ پر سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے متعلق کتاب فیضان عائشہ صدیقہ بھی موجود ہے. یہاں مکتبۃ المدینہ سردار آباد میں موجود ہے. اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنے شہر کے مکتبے سے اس کو لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے شہر میں مکتبہ نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے یہ کتاب اور دعوت اسلامی کی جتنی کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ریڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہے الحمدللہ. فیضان سورہ نور یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے 75 روپے ہدیے میں. اور اتنی پیاری کتاب ہے. دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ. تو یہ سورہ نور کا فیضان سبحان اللہ ترجمہ، تفسیر وغیرہ اس میں موجود ہے. تو اس حدیث پر عمل کرنے میں بہت آسانی ہو گئی. یہ آپ لیں، اس کو پڑھیں بھی، گھر میں بچیوں کو پڑھائیں، بچوں اپنی گھر والی کو پڑھائیں، اپنی امی کو پڑھائیں، تو انشاءاللہ عز و جل خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی. بھنگڑے باز سدھر گیا، اس نے توبہ کی. یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. اس کا ہدیہ صرف 11 روپے ہے. وی سی ڈیز جو مکتبے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں غوث پاک کا بچپن اور یا غوث اعظم دستگیر، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب پر مشتمل وی سی ڈی ہے. اور ماشاءاللہ یہاں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہاں سردار آباد میں، تو میں تو اب نکال لیا میں نے، غوثیہ پرچم بھی آ گیا ہے. اور شہروں میں بھی امید ہے مکتبے پر پہنچا ہوگا. یہ جو چھوٹا پرچم ہے 25 روپے ہدیے میں آپ کو ملے گا. اس طرح کا ملے گا یہ نہیں، یہ تو وہ پینا فلیکس والا ہے، وہ شاید کپڑے کا ہوگا. بہرحال وہ چھوٹا جو ہے 25 روپے ہدیے میں، اور بڑے سائز کا غوثیہ پرچم انشاءاللہ آپ کو 100 روپے میں حاصل کرنے کا موقع ہے، وہ حاصل کر لیں. اور یہ بھی لیں، اپنے گھروں پر لگائیں. امیر اہل سنت نے تو یہ ترغیب دلائی ہے. خود اپنے گھر پر بھی آپ نے نیت کی کہ میں 11 غوثیہ پرچم لگاؤں گا الحمدللہ. تو یہ پرچم لیں، اس کو لگائیں. اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کے لیے خوشخبری بھی سناتا جاؤں.
انشاءاللہ عز و جل یہ 11ویں شریف کی چاند رات سے، ربیع الاخر کی چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ آج بھی مدنی مذاکرہ ہوگا اور 9:15 پر انشاءاللہ تلاوت کا آغاز ہو جائے گا. پھر جلوس غوثیہ کی ترکیب ہوتی ہے. انشاءاللہ آج اور اجتماعات میں بھی بعض ترکیبیں کریں گے اور یہاں بھی انشاءاللہ جلوس غوثیہ کی ہم ترکیب کریں گے. اور پھر وقت مناسب پر امیر اہل سنت تشریف لائیں گے اور ہماری تربیت فرمائیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. آئیے ہفتہ وار اجتماعات کے جو درود ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. یہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے جو بھی پڑھایا جائے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فیضان مدینہ سردار آباد کے اجتماع کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. حضرت احمد صاوی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ ذکر دعا کا سلسلہ ہوگا، پھر اذان عشاء ہوگی، نماز عشاء ہوگی،
پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوگا، جلوس غوثیہ کا سلسلہ ہوگا، مدنی مذاکرہ ہوگا، عاشقان رسول رات یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں گے، پھر انشاءاللہ خوش نصیب تہجد پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ فجر با جماعت پڑھیں گے، مدنی حلقے کا سلسلہ ہوگا، ترجمہ کنز الایمان 3 آیتیں کم و بیش پڑھی جائیں گی، پھر فیضان سنت کا درس ہوگا، شجرہ شریف پڑھا جائے گا، اشراق چاشت پڑھ کر صلاۃ و سلام ہوگا اور اجتماع کا اختتام ہوگا۔ تمام اسلامی بھائی 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، خانہ کعبہ مشرفہ کا تصور کر جھوم جھوم کر اللہ عز و جل کا ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 کہ فنی خرابی کی وجہ سے سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والا ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع مزید براہ راست ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکے گا. لہذا آئیے ہم آپ کو باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع کی طرف لیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. مکتبۃ المدینہ سے رسالہ جنات کا بادشاہ
جس میں نماز غوثیہ کا طریقہ اولیاء اللہ حیات ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول، نسخہ بغدادی اور بہت کچھ اس رسالے میں ہم پڑھ سکیں گے۔ یہ رسالہ صرف 9 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، لوگوں کے دلوں میں غوث پاک کی محبت ڈالنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً حاصل کریں اور اسے خوب خوب تقسیم کریں، لنگر اور رسائل کا ترکیب بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل خوب ہمیں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہفتہ وار اجتماع، سنتوں پر اجتماع کی مدنی بہاریں، سبحان اللہ، اس پر ایک مشتمل رسالہ، مدنی بہاروں کا رسالہ، بھنگڑے باز سدھر گیا۔ کون کون سدھر گیا، کیسے کیسے سدھرا، جانیے۔ مکتبۃ المدینہ سے مدنی بہاروں کے رسالے حاصل کیجئے اور میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کی میٹھی میٹھی بھنگڑے باز کی توبہ، بھنگڑے باز کی توبہ، یہ رسالہ بنام بھنگڑے باز کی توبہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی میٹھی میٹھی اور سیدھی سیدھی نظر کی برکتیں جاننا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے مدنی بہاروں کے رسالے حاصل کیجئے کہ میرے باپا، میرے مرشد امیر اہل سنت کی رسالوں کی صورت میں، تعویذات کی صورت میں، بیان کی صورت میں، دیدار کی صورت میں، ملاقات کی صورت میں، جس انداز سے بھی میرے مرشد کا فیض ملا، جس کو جیسے نسبت ملی، الحمدللہ وہ کیا سے کیا ہو گیا۔ سبحان اللہ، مدنی بہاروں کے رسالے پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بھی سدھر گیا، وہ بھی سدھر گیا، اس میں بھی مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ ہاں، اگر ہم بھی اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنا ماضی غور کریں کہ ہمارا ماضی کتنا بھیانک تھا، لیکن میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کی میٹھی اور سیدھی نظر نے ہمیں آج اللہ کے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے متعلق بھی واقعہ آپ لکھ کر دے دیجئے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تربیت گاہ سے مدنی بہاروں کا فارم حاصل کیجئے اور آج ہی مدنی بہاروں کا فارم حاصل کر اپنے متعلق مدنی ماحول سے وابستگی کا واقعہ لکھ کر تربیت گاہ پر دوبارہ جمع کروا دیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی غوث اعظم کی کرامات VCD 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر صلاۃ و سلام، پھر انشاءاللہ اذان عشاء، نماز عشاء بعد جماعت ادا کی جائے گی۔ نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر حلقے لگائے جائیں گے اور آج حلقوں میں بیٹھنے کی 18 مدنی پھول، بیٹھنے کے 18 مدنی پھول بیان کی جائیں گے اور یہ مدنی پھول بھیانک اونٹ کے صفحہ 25 پر موجود ہیں۔ اسی طرح مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 202 سے جاگتے وقت کی دعا یاد کروائی جائے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد فکر مدینہ کروائی جائے گی اور مدنی حلقوں کے بعد انشاءاللہ جلوس غوثیہ، نعرہ غوثیہ، صلو علی الحبیب۔ قربان کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا منزل البركات يا معطي الخيرات والحسنات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے مالک، اے مولا، ہم گناہ گاروں کو بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والے، ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، عصیاں شعاروں، خطا کاروں کو مغفرت کی بھیک عطا فرمانے والے رب ذوالجلال، اے اللہ
تیرا کروڑا کروڑ کرم کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا، ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ شکرانے میں تیری اطاعت شب و روز تیری اطاعت میں لگے رہتے۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے، تیری رحمت سے توفیق ملتی ہے مولا۔ اے اللہ دن میں کئی مرتبہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا نصیب ہوتا ہے، یہ بھی تیری توفیق ہے مولا، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اے اللہ تو نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، قبولیت کی خیرات بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار بیکار سیاہ کار عصیاں شعار گناہوں سے گندے لتھڑے کالے میلے بدبودار ہاتھ تیری پاک بارگاہ میں بلند کیے حاضر ہیں، ندامت و شرمندگی سے نگاہیں جھکی ہیں۔ اے اللہ دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، اپنی خامی کو چھپا لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے، اسے ہم جس طرح بھی باتوں کے ہیر پھیر میں لے لیں اپنی خامیوں کو ہم چھپا لیتے ہیں۔ اے اللہ تیری شان تو یہ ہے انہو علیم بذات الصدور، ہم نے قرآن میں پڑھا بے شک، جس کا ہم نے ترجمہ یوں سمجھا بے شک وہ یعنی تو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ اے اللہ تو سب جانتا ہے مولا، ہماری کمزوریاں تو جانتا ہے، ہم جتنا نیک بننا چاہیں اپنے ظاہر کو سنوارے، اے اللہ تو سب جانتا ہے مولا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں عاجزانہ التجا کرتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ موت کی سختیاں دیگوں میں ابالے جانے سے آروں سے کاٹے جانے سے بھی سخت ہیں۔ اے اللہ یقیناً وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، ہماری ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ اے اللہ وقت اخیر ہو، سامنے چہرہ منیر ہو، نبی پاک علیہ السلام کے جلووں میں قدموں میں اے اللہ ہمیں موت نصیب ہو۔ ہم سب کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ وقت اخیر ہمارے زباں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ اے اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک اے مولا ہم نے اپنا نامہ اعمال گناہ کر کر کے سیاہ کر دیا، اے اللہ تو اپنے کرم سے تو غفور ہے، تو گناہوں کو مٹانے والا ہے، تو غفار ہے۔ اے اللہ تو ستار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تیرے منگتے تیرے دربار کے بھکاری تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہے مولا۔ اے اللہ مغفرت کی بھیک عطا فرما، اے اللہ میں خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ اس دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں کتنے تیرے بندے اس امید و یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ مانگے جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہم نیک نہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، طہارت کا پتہ نہیں۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہماری زبان چلتی ہے تو چلتی ہے، لوگوں کا دل توڑ دیتی ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے مولا، تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، تجھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، ہمارے شیخ طریقت کا واسطہ، تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ، تیرے نیک بندوں کا واسطہ۔ اے اللہ اس دعا میں جو شامل ہیں تیرے نیک بندے، یقیناً تیرے نیک بندے ہیں، تیری بارگاہ میں شب میں اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے اور ہم بستروں کو گرم کرنے والے۔ اے اللہ ہم کتنے
بڑے مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کا واسطہ کہ جو شب میں اٹھ کر تجھے راضی کرتے ہیں، تیری یاد میں تیرے خوف سے جن کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، اے اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما، مغفرت فرما، ہمیں عذاب قبر نار حشر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو ایک فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کا جذبہ نصیب فرما. ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچنا نصیب فرما. اے اللہ نیکیاں کرنا آسان فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما. 5 وقت جماعت صف اول میں پہلی صف میں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی سعادت عطا فرما. یا رب العالمین اے اللہ تیرے بندے حاضر ہیں، دعا کے لیے پرچیاں دی ہیں، دعاؤں، تمناؤں، آرزوؤں کو دلوں میں رکھ کر دعا میں شامل ہیں. یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی امراض دور فرما، اچھی صحت عطا فرما. بے اولادوں کو صالح اولاد، بخیر و عافیت، بغیر آپریشن کے، صحت و تندرستی کے ساتھ، اور ایسی اولاد کہ جو ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، ایسی اولاد عطا فرما. یا اللہ جو با اولاد ہیں اولاد کا سکھ نصیب فرما. یا اللہ جو نکاح کے انتظار میں ہیں اچھے مناسب رشتے عطا فرما. یا اللہ علم دین سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر مع العافیت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات کا ہمیں عامل بنا. الہ العالمین ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، ہر طرف امن و سکون سلامتی عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین مکہ پاک مدینہ طیبہ کی بار 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 حاضری عطا فرما. اے اللہ گنبد خضرا کے جلوے عطا فرما، ریاض الجنہ میں تیری بارگاہ میں سجدے کرنا نصیب فرما. محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب فرما. مسجد قباء قبلتین جمعہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ وہ نور برساتا جبل احد کہ جس کے دامن میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آرام فرما ہیں، صحابہ ہیں. اے اللہ وہاں کی حاضری عطا فرما. ہمارا یقین ہے دل میں اے اللہ، یہ ارمان ہے، یہ یقین ہے کہ ان کی بارگاہ کی حاضری دلوں کی سختی کے دور ہونے کا ذریعہ ہے. اے اللہ وہاں کی حاضری عطا فرما. اے اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. اے اللہ کتنے تیرے بندے ہیں مدنی مذاکرے میں، اور آج کل مدنی مذاکرے میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار کی حاضری کی تڑپ رہی. اے اللہ قرآن اندازی ایک ذریعہ ہے. اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے. قرآن اندازی ہو یا قرآن اندازی کے علاوہ ہو، اے اللہ تیری بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا. اے اللہ آج کے اجتماع میں اے اللہ تیرے جتنے بندے حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کی قسمت میں مدینے کی حاضری لکھ دے. اے اللہ ہم سب کو محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما. اے اللہ جن خوش نصیبوں کا نام نکلتا ہے قرآن اندازی میں، اے اللہ ان کے قدموں کی دھول کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو حاضری عطا فرما. یا اللہ یقیناً وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو محبوب کے دربار کی حاضری ملے. اے اللہ تیرے نیک بندے ہمارے شیخ طریقت فرماتے ہیں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. تو خوش نصیب ہے. اے اللہ اس کے صدقے میں ہمیں بھی حاضری عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله تاجدار حرم ہے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام او نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں اے شفیع لاج رکھنا